الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، ماہ رمضان مبارک ایک اجرت کا، محنت کا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں اور عید کی خوشیوں میں آ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو آج جائزے کا دن ہے، جائزے کی رات ہے، اللہ سے انعام ملنے کی رات ہے۔ تو میں آپ حضرات کی اور اپنی توجہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان مبارک کے صیام و قیام کے بعد بھی اس امید سے اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اب ہمارا رب ہمیں جزا دے گا۔ جیسے کہ ایک طویل حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس میں بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ لیلۃ الجائزہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سمع رسول اللہ یقول ان الجنت، اللہ تبارک و تعالی لتبخر وتزین، جنت کو اللہ تعالی سال بعد سالانہ اس کی تزئین کرتے ہیں، آرائش کرتے ہیں، سالانہ، رمضان سے رمضان تک۔ تو جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، حبت ریح من تحت العرش یقال لها المثیرہ، تو اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مثیرہ کہا جاتا ہے، فَتُصَفِّقُ وَرَقَ أَشْجَارِ الْجَنَانِ، فَتُصَفِّقُ وَرَقُ أَشْجَارِ الْجَنَانِ۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہوا کے چلنے سے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے جو ہوا چلتی ہے، جس کا نام مثیرہ ہے، جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، تو صفق ورق الجنہ، اور اس سے ایک بڑی ہی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ فَتُصَفِّقُ وَرَقُ أَشْجَارِ الْجَنَانِ وَخَرَقَ الْمَصَارِيعِ فَيُسْمَعُ لِذَلِكَ تَنِينٌ لم يسمع السامعون احسن منه۔ پھر کیا ہوتا ہے، فتبرز الحور العین حتی یقفن بین شرف الجنہ فینادین هل من خاطب الی اللہ۔ تو جب ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، اور ایسی آواز جو کبھی کسی نہ سنی ہو، تو پھر حوریں خوش نما آنکھوں والی اپنے مکانوں سے نکل کے جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا۔ اب دیکھیں، آپ نے رمضان کی مشقت اٹھائی، روزے کی مشقت اٹھائی، قیام کیا، دن کو کھانا پینا چھوڑا، رات کو آرام اور سونا چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام دیکھیں اوپر سے آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اب میں عربی عبارت کی بجائے اس کا اردو خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں کو کیسے کرتے ہیں کہ وہ پکارتی ہیں، اللہ اکبر، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شان ہو اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی انہیں جنت کے دروگے سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا
کہ حق تعالی رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو جہنم کا دروغہ ہے اسے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر پھینک دو کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا آپ نے کہ رمضان کی ہر رات ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس سے مغفرت کروں اس کی۔ کون ہے جو غنی کو قرض دیتا ہے؟ اللہ کی ذات غنی ہے اور بندہ فقیر۔ اب فقیر غنی کو قرض دے رہا ہے، اور ایسا غنی جو نادار نہیں، پورا پورا اور کئی گنا بڑھا کر ادا کرنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا الی آخر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے اللہ خلاصی عطا فرما دیتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو گئے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جتنے لوگوں کو اللہ نے بخشا ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کو مغفرت کرتا۔ اور جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فرشتے کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین میں اتریں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا کرتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس کے ساتھ مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ تو میرے برادران اسلام، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی رات، دوسری، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ آخری رات تک مانگتے ہی رہنا ہے۔ بندے کا کام سوال کرنا ہے، مانگنا ہے۔ ہم اللہ کے سوالی ہیں اور ہمیں اس سے ہر حال میں مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان گزر گیا تو ہم 1 مہینے کے مسلمان تھے، نہیں، ایسی بات ہے۔ 1 مہینے کا مسلمان نہیں، پوری عمر کا مسلمان بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، تھکنا نہیں اس کے سامنے مانگنے سے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اور صبح تک یہی حالت ہوتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنین کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ کرے کہ ہم ان 4 شخصوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ،
وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک وہ شخص مدمن خمر جو شراب کا عادی ہو، دوسرا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، تیسرا جو اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہو، اللہ اکبر، چوتھا جو کینہ رکھنے والا ہو، انا للہ۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، یہی ہمارا موضوع آج ہے، تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ ہے۔ تو میرے برادران اسلام، جس رات کو آسمان والے انعام کی رات کہہ رہے، لیلۃ الجائزہ کہہ رہے ہیں، اسے لیلۃ الغفلہ آپ نے نہیں بنانا۔ بہت سے ملتزم لوگ بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اتر جاؤ، تمام گلیوں راستوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب آپ اس کی بھی حکمت سمجھیں کہ اللہ جنات اور انسانوں کو کیوں نہیں سناتا؟ اس لیے کہ یہ غیب ہے، یہ بشارتیں غیب کی بشارتیں ہیں، اور ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب، تو جہاں بھی کوئی ایسی چیز آئے تو آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمانا چاہتے ہیں ایسی خوشخبریوں سے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے بندے اللہ فرشتوں کے مابین ہیں، چاہے وہ انہیں نہیں دیکھتے، پھر وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ میں جاتے ہیں نماز کے لیے تو حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود اور ہمارے آقا مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو میرے احباب کرام، یہ پورا بدلہ لینے کا دن ہے، اور اس غیبی نظام کو اپنی آنکھوں، فکر اور اپنی عقل کے سامنے رکھیں۔ اس کا احساس آپ کو رہنا چاہیے کہ یہ غفلت کا دن نہیں ہے۔ پھر اللہ کے فرشتے جب یہ کہتے ہیں کہ مزدوری پوری دی جائے تو اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور قیام کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ یہ ہے جائزہ۔ تو میرے برادران اسلام، ہمیں نہ عید کی رات کو غفلت سے گزارنا ہے نہ عید کے دن کو، اور اس اللہ کے وعدے پہ یقین اور پختہ ایمان بالغیب کی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، یعنی عید الفطر کی بات ہو رہی ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد نہ عید کی رات کو غافل بنائے اور نہ ہی عید کے دن کو ہم غفلت میں گزاریں، بلکہ اللہ کے ان وعدوں اور ان انعاموں اور ان جوائز کو اللہ تعالیٰ
ہمیں اس کا مستحق بنا دے، مگر ہمیں بھی تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے مغز کو، فکر کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس دن لینے کا دن ہے، جس دن انعام کا دن ہے، اس میں ہم اپنے رب سے غافل ہو جائیں۔ اللہم لا تجعلنا من الغافلین، اے اللہ ہمیں غافلوں میں سے نہ بنانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔